إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم بأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين صدق اللہ العلی العظیم۔ اے ایمان والو، جب کبھی تم کسی لشکر کی صورت میں کافروں سے دوچار ہو تو ہرگز اپنی پیٹھ مت پھیرنا، اور جو بھی ایسی صورت میں اپنی پیٹھ پھیرتا ہے سوائے اس کے کہ وہ لڑائی کا کوئی پیترا اختیار کر رہا ہو یا یہ کہ وہ مسلمانوں کی کسی جماعت سے ملنا چاہتا ہو، ان دو شکلوں کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی پیٹھ پھیرتا ہے تو اللہ کے غضب میں گر جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو یقین جانو کہ وہ ایک بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے رسول اور اے مسلمانوں، اس دن تم نے ان کو قتل نہیں کیا تھا، اس دن اللہ نے ان کو قتل کیا تھا۔ اور اے نبی، تم نے اس دن جو دھول پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی، کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو اپنی نصرت سے وہ ایک بہترین امتحان سے گزارے، اور اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا اور سب کچھ سن رہا تھا۔ یہ تو ہوا ہی، اور یہ بھی کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ کافروں کی سازش کو ناکام کر دیا جائے۔ اے لوگو، اے کفار، اگر بات یہی تھی کہ تم اسلام کی فتح چاہتے تھے تو لو یہ فتح ہو چکی ہے، اگر تم باز آؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم ایک بار پھر اترتے ہو مخالفت پر تو ہم ایک بار پھر وہی کریں گے جو ہوا ہے، اور تمہاری طاقتیں اور تمہاری جمعیتیں تمہارے کچھ کام نہ آئیں گی، چاہے تمہاری کتنی ہی تعداد ہو، اور یہ اس لیے کہ اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اے ایمان والو، جب کبھی لشکر کفار سے تمہارا مقابلہ ہو فلا تولوہم الادبار، تو ہرگز تم اپنی پیٹھ مت پھیرنا۔ جنگ بدر کا بیان ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مدینے تشریف لانے کے بعد حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دوسرے سال میں جنگ ہوئی ہے، اور اس جنگ میں اسلام کو فتح مبین عطا ہوئی، کفار کو شکست فاش ہوئی۔ تفصیل سے آپ پچھلے درسوں میں سن چکے ہیں۔ مسلمانوں کے اوپر کفار کی کثرت کا ایک ہیبت تھی، ان کے اسباب و وسائل، ان کے ساز و سامان زیادہ تھا، جس کی ہیبت مسلمانوں کے اوپر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، ان کے اوپر فرشتے نازل کیے مدد کے لیے، بارش اتاری تاکہ انہیں پینے کا پانی مل سکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اونگ اتاری فرمائی، نعاس، تاکہ ان کے دل بندھ جائیں، ان کو نیند پوری ہو جائے اور وہ کفار سے لڑنے کے قابل ہو جائیں۔ یہ ساری مددیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور یہ سارے احسانات اللہ تعالیٰ گنا رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جب کبھی حق اور باطل آپس میں نبردآزمہ ہوتے ہیں تو لڑنے والے ہاتھ چاہے مسلمانوں کے ہوں، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی نصرت ہوا کرتی ہے۔ وہ خود کوئی کامیابی حاصل نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد کے سہارے ملتی ہے جو کامیابی ملتی ہے۔ لہذا مال غنیمت کے اوپر یہ بحث کرنا کہ یہ میرا ہے یہ تیرا ہے، یہ کارنامے جتانا کہ اس کو میں نے مارا اس کو میں نے مارا، یہ میں نے کر دکھایا وہ میں نے کر دکھایا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت کے سہارے ہوا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں بیان فرمایا۔ اب یہاں ایک عام اصول ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور ان تمام اصولوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اتنا کنفیوز کر دیا گیا ہے، اتنا کنفیوژن پھیلا دیا گیا ہے ان چیزوں کو سمجھنے میں، کہیں کی بات کہیں جوڑ دیتے ہیں،
اور کہیں کا حکم کہیں لگا دیتے ہیں اور بات الجھ کے رہ جاتی ہے. اس لیے آپ ان آیات کو اچھی طرح سمجھیں. یہ ایک حکم اب عام طور سے مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے دیا جا رہا ہے کہ جب کبھی حق اور باطل کی کشمکش ہو اور حق اور باطل نبرد آزما ہو، اس وقت پسپائی کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ اصول دینا چاہتا ہے مسلمانوں کو. جب کبھی مارکہ حق و باطل برپا ہو اور جب کبھی کشمکش ہو سچ اور جھوٹ کی، اس وقت پسپائی کی بات نہیں ہونی چاہیے. مسلمان اس وقت پسپائی کا نظریہ پیش نہیں کریں گے. اس بات کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اے مسلمانوں جب کبھی کفار سے تمہارا مقابلہ میدان جنگ میں ہو، زحف میں ہو، تو ہرگز بھاگنا نہیں پیٹ پھیر کر. فلا تولوہم الادبار، کبھی پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا. کشمکش کے دوران پیٹ پھیر کر بھاگنا ہمت شکنی کا باعث ہوتا ہے، قوموں کو برباد کر دیتا ہے. ایسا کبھی نہیں کرنا. تو زحف کا لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں بولا ہے، پہلے اس کو سمجھ لیں. زحف کہتے ہیں گھسٹنے کو عربی کے اندر. زحف گھسٹنے کو کہتے ہیں. لڑائی کی دو قسمیں ہوا کرتی تھیں. ایک قسم تھی اس کو کر اور فر کی لڑائی کہتے تھے. کر و فر، کر یعنی بار بار آنا، فر یعنی بھاگ جانا. یہ لڑائی جس کو آج کل کہتے ہیں گوریلا وار، یہ اس زمانے میں ہوتی تھی. مارے، مار کر بھاگ گئے. کسی پر حملہ کیا اور حملہ کر کے بھاگ گئے، یہ گوریلا وار. ایک لڑائی کا طریقہ تو وہ تھا وہاں اس زمانے میں، کر اور فر کی لڑائی جو ہوتی تھی. اور ایک لڑائی کا طریقہ تھا زحف، حرب جو میدان جنگ کے اندر ہوتی تھی لشکروں کے ذریعے. یہ دو لڑائیاں. تو یہاں جو بھاگنے سے منع کیا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ دوسری لڑائی میں پہلی لڑائی کا تو دار و مدار ہی بھاگنے کے اوپر ہے. اس کا تو اصول یہ ہے کہ مارو اور بھاگو. چھاپا مار جو جنگ ہوتی ہے اس کو گوریلا وار کہتے ہیں، اس کا تو اصول ہی یہ ہے کہ مارو اور بھاگو. یہاں پر گوریلا وار کا بیان نہیں ہو رہا ہے. اس میں تو بھاگنا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کھڑے رہیں گے تو آپ تو مارے جائیں گے. یہاں وہ دوسری لڑائی جس کو زحف کہتے ہیں اس کا بیان ہو رہا ہے کہ میدان جنگ میں جب مار کا ہو تو اس میں بھاگنا نہیں ہے پیٹ پھیر کر، چاہے طاقت کتنی کیوں نہ ہو دشمن کی، فریق مخالف کی طاقت کتنی ہی کیوں نہ ہو، لیکن پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے. یہ اصول اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. زحف کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر، اس کو کہتے ہیں کر و فر، اس کو کہتے ہیں زحف. اس گوریلا وار کو کر و فر کی لڑائی کہا جاتا ہے عربی میں، اور اس کو زحف کہا جاتا ہے. تو زحف اس لیے کہتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا گھسٹنے کو زحف کہتے ہیں. اب چونکہ اس زمانے میں ٹرکوں کے اوپر تو فوج جاتی نہیں تھی، کوئی ٹرانسپورٹ کا انتظام تو تھا نہیں، گھوڑوں پر، گدھوں پر یا اونٹوں کے اوپر آتے تھے. اب بوجھ سے لدے ہوئے سامان جنگ، غلہ، ہتھیار لدے ہوئے ہوتے تھے، تو یہ گھسٹتے ہوئے جاتے تھے جانور ہلکے ہلکے. تو میدان جنگ کا نقشہ یہ ہوتا تھا کہ ایک طرف سے وہ لشکر آ رہا ہے گھسٹتا ہوا، ہلکے ہلکے رینگتا ہوا، اور ادھر سے یہ لشکر آ رہا ہے رینگتا ہوا، اور آپس میں دو نبرد آزما ہو رہے ہیں. یہ اس لڑائی کا بیان ہو رہا ہے. آج کی لڑائی بھی حقیقت میں زحف ہی ہوتی ہے، کیونکہ ٹینک جو ہوتے ہیں یہ آپ دیکھیں گے یہ بھی دوڑتے ہوئے نہیں بلکہ گھسٹتے ہوئے ہی جاتے ہیں. یہ بھی گھسٹتے ہیں، چین کے اوپر گھسٹتے ہیں. جو جدید جو فوجیں آگے بڑھتی ہیں یہ بھی اصل میں گھسٹتی ہی ہیں. تو میدان جنگ میں یہ زحف جو ہوتا ہے اس کا بیان اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اور میدان جنگ کی بات نہیں ہے، بلکہ بتانا اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر بھی حق اور باطل آپس میں کھڑے ہوں، نبرد آزما ہوں، وہاں پر پسپائی کا کوئی فلسفہ اور پسپائی کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. فلا تولوہم الادبار، پیٹ پھیرنے کی بات نہیں ہونی چاہیے. وہاں پر پیٹ پھیرنا سخت منع ہے. ومن یولہم یومئذ دبرہ، جو بھی پیٹ پھیرے گا الا متحرفا لقتال، مگر کسی جنگ کے پینترے کی وجہ سے. یعنی اگر حق و باطل کی کشمکش میں، حق اور باطل کی جنگ میں کسی پینترے کی وجہ سے آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں پینترا بدلنے کے لیے، تو ٹھیک ہے. آپ پینترا بدلنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں دشمن کو دھوکہ دیں، تھوڑے سے پیچھے ہٹ جائیں تاکہ اسے یہ احساس ہو کہ یہ شکست کھا گئے ہیں، اور بعد میں ایک بار پھر آپ اس کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اس پر حملہ کریں. یا یہ کہ مسلمانوں کی کوئی جماعت پیچھے کھڑی ہے فوج، اور آپ اس میں جا کر ملنا چاہتے ہیں. تو جو چیز منع ہے وہ یہ نہیں، یہ والی پسپائی نہیں ہے جو آرڈرلی پسپائی ہوتی ہے، جس کو ریٹریٹ کہتے ہیں فوج کی اصطلاح میں، وہ منع نہیں ہے. اگر کوئی ہماری اسٹریٹجک جو پیچھے ہٹنا ہوتا ہے، جو حکمت عملی کے تحت کمانڈر کے حکم سے جو پیچھے ہٹنا ہوتا ہے، اس کو منع نہیں فرما اللہ تعالیٰ. بلکہ راؤٹ جو ہوتا ہے، بھگدڑ جو مچ جاتی ہے، جو بھاگتے ہیں جان بچانے کے لیے، مفادات کو بچانے کے لیے، یہ منع ہے اس لیے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو بھاگ رہے ہیں ان کو اپنے مقصد کے مقابلے میں اپنا مفاد زیادہ عزیز ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مقصد اتنا عزیز نہیں ہے، ٹارگٹ کو حاصل کرنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا مفاد ان کے نزدیک اہم ہے. اس لیے راؤٹ یہ ہے منع
نہ کہ ریٹریٹ جو کہ ہوتی ہے کمانڈر کے حکم سے، وہ منع نہیں ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الا متحرفا لقتال، تم پیچھے ہٹ سکتے ہو مگر پیترے بطور، پیترے کے بطور جو ہے تم ایک پیترا اختیار کر سکتے ہو۔ بہت سے پیترے ہوتے ہیں، پہلوان کشتی لڑتا ہے، آگے بڑھتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، پیترے ہوتے ہیں پچھاڑنے کے، ایک ہی تو پیترا نہیں ہوتا، ایک ہی تو داؤ نہیں ہوتا، 10 داؤ ہوتے ہیں دشمن کو پچھاڑنے کے لیے، کبھی پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے، کبھی آگے بھی بڑھنا پڑتا ہے، پیترے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے مولانا وحید الدین خان صاحب کو تو ایک ہی پیترا یاد ہے، بس پیچھے ہٹے جاؤ اور پیٹے جاؤ، پیچھے ہٹے جاؤ اور پیٹے جاؤ، یہی پیترا ان کو یاد ہے، اس کے علاوہ کوئی پیترا یاد نہیں۔ جنگ میں کتنے پیترے ہوتے ہیں، آگے بھی بڑھتے ہیں، پیچھے بھی ہٹتے ہیں، ہمیشہ پیچھے ہی ہٹنا تو پیترا نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کو ایک ہی پیترا یاد ہے کہ پیچھے ہٹتے رہو اور پٹتے رہو، پیچھے ہٹتے رہو اور پٹنے کا ریکارڈ قائم کرتے رہو، قوت برداشت کا کمال دکھاتے رہو، یہی ہے ان کے ہاں ایک پیترا۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے پیترا ہوتا ہے پیچھے ہٹنے کا بھی، اور یہ ہماری پوری تاریخ ہے۔ میں خان صاحب کو کیا کہوں، شروع سے آخر تک ہم پیترے ہی اختیار کر رہے ہیں، اور پیترا وہی پیچھے ہٹنے کا پیترا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس ملک میں استقلال وطن کی اور آزادی کی جدوجہد چلی تو ہمارے علماء کرام نے یہاں پر نیشنلزم کا جھنڈا لہرایا، قومیت کا جھنڈا لہرایا، یعنی نیشنلزم کا جھنڈا یہاں پر لہرایا، حالانکہ وہ خالص ایک یورپ کا نظریہ ہے، مغربی نظریہ ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جب کہا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، آپ تو علماء دین ہیں، آپ تو یوں ہیں وہ ہیں، چنے ہیں چنا ہے، آپ تو اللہ اور رسول کی طرف بلانے والے ہیں لوگوں کو، تو کہنے لگے ہمارا پیترا ہے، ابھی ہمیں ایک طاقتور دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، اس لیے اگر ہم ساتھ دوسروں کو نہیں لیں گے تو کیسے اس کو ہرائیں گے۔ تو پیترے بطور جو ہے پیچھے ہٹ گئے، اسلام کی تعلیمات کو تھوڑا سا نظر انداز کیا پیترے کے بطور کہ ہم پیترے اختیار کر رہے ہیں۔ بعد میں وہی پیترا سیکولرزم استعمال کر لیا انہوں نے، اس کے جھنڈے لہرانے لگے، وہ بھی پیترا کا پیترا ہی رہا۔ اس کے بعد اقتدار وقت کی چاپلوسیاں کرنے لگے، ان سے تنخواہیں بڑھوانے کے لیے جا کے وفد لے جانے لگے، ان کے آگے رومال بچھانے لگے، تو پیترا کا پیترا ہی رہا۔ اقتدار وقت کے کاسالیس ہو گئے اور پیترا کا پیترا ہی رہا۔ تمام دنیا میں جتنے بھی اسلام کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر سارے الزام تراشیاں جو ہیں، سب زبان جو بولیں گے وہ یورپ کی زبان بولیں گے، مغرب کی زبان بولیں گے، وہی کی زبان وہی کے الفاظ بولے جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ الجزائر کے اندر مسلمان اسلامی طاقتیں جو ہے وہ آئیں، برسر پیکار ہوئی، اور اسلامی طاقتیں برسر پیکار ہونے کے بعد الیکشن کے اندر جب انہوں نے دیکھا کہ زبردست اکثری سے جا رہی ہے تو انہوں نے ان کو الٹ دیا۔ کسی جمہوریت پسند کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں آیا ان کی قتل راہ کے اوپر۔ تمام دنیا میں جو چیمپئن بنتے ہیں اس لیے کہ نام لینے والے اسلام کے تھے، مصر کے اندر ان کو قتل کر دیا گیا، کچل دیا گیا، کوئی ان کے اوپر رونے والا نہیں تھا۔ ہاں ہمارے ہاں کے علماء کرام اور ہمارے ہاں کے جو زعماء کرام تھے ان کو دہشت گرد اور اسلام کو بدنام کرنے والے اور سارے وہ الزامات جو یورپ لگاتا ہے اس کی زبان وہ بولتے رہے۔ لاکھ بیچارے کہتے ہیں ہم تو اسلام کے نام لیوا ہیں، کسی کا قتل راحق ہمارے ہاں جرم عظیم ہے، ہم تو اسلام کا پیغام رحمت کے امین ہیں، ہم تو اسلام کا پیغام مساوات ہم دنیا کے سامنے پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن ان شب گزار جو رات کو اللہ کے آگے رونے والے ہیں ان کے کسی بیان کا اعتبار نہیں ہمارے کسی مفکر ملت کو۔ یہاں پر جس کو دیکھیں آپ مولانا وحید الدین خان صاحب ہیں تو وہ ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، مولانا اخلاق حسین قاسمی صاحب ہیں تو وہ ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے جو علماء اور محدثین ہیں سب ان کو دہشت گرد اور اسلام کا نام بدنام کرنے والے کہہ رہے ہیں بغیر کسی تحقیق کے، اور دسترخوان یورپ کی پسخوردہ چاٹنے والے یہ لوگ یورپ سے جو پروپیگنڈا ان کو دیا جاتا ہے اس کو دہراتے ہیں آج تک وہی باتیں کہتے ہیں۔ شرابی ہونٹوں سے نکلے ہوئے اور مکار ذہنوں سے نکلے ہوئے پروپیگنڈے پر ان کا ایمان ہے اور اس کے اوپر نظریات کی بنیادیں اٹھاتے ہیں، لیکن اسلام کے لیے مر جانے والے اور اللہ کے آگے راتوں کو رونے والے لوگوں کی زبان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ شروع سے آخر تک جو لوگ اسلام کے لیے سربلندی کی بات کرتے رہے ان کو تو الزامات کی باڑھ کے اوپر ان لوگوں نے رکھا، ان کو تو محلوں گلیوں میں نکلنا ان کو مشکل کر دیا، اور جو لوگ کھلا کھلا یہاں پر پرچم لہرا رہے تھے باطل و مغربی نظریات اور نیشنل جیسے نظریات کا، ان کو ان استنجے کے ڈھیلوں پر لڑنے والوں نے جو ہے سر آنکھوں پر رکھا۔ جو لوگ استنجے کے ڈھیلے کے 3 کونے کے 5 کونے اس کے اوپر لوگوں کو ایمان سے خارج کرتے ہیں، انہوں نے ان کے بالکل ملحدانہ اور دہریانہ نظریات کا جھنڈا اٹھایا اور ذرا ان کی جبین تقویٰ کے اوپر جنبش نہیں آئی، ذرا جنبش نہیں آئی۔ عام مسلمانوں سے تو یہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ یہ کپڑے جو تم پہنے پھر رہے ہو ذرا دکھاؤ تو صحیح صحابہ کے زمانے میں کیا ہے، یہ انداز دکھاؤ تو صحیح ذرا صحابہ کے زمانے میں، اور خود جو جگجیون رام کی امت بنے پھرتے ہیں یہ انداز صحابہ کے زمانے میں دکھانے کے تیار نہیں ہے، بالکل تیار نہیں ہے۔ یہ کون سے صحابی نے پہنی ہے ٹوپی یہ کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا ہے، یہ شکلیں تمہاری جو ہمنک بنے پھر رہے ہو اور معلوم نہیں ہوتا کہ محمد عربی کی ملت ہے کہ جگجیون رام کی امت ہے، یہ بتانے کو تیار نہیں ہے صحابہ کرام کی کسی بھی ہسٹری میں، اور عام مسلمان سیدھے سے پکڑ کے استنجے کے ڈھیلے کے اوپر اس سے لڑ رہے ہیں۔
اس کی ایمان و کفر کا فیصلہ کر رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ کون سا پینترا ہے؟ پینترا ہی ختم ہونے میں نہیں آتا آپ کا. آپ جو ہے بالکل دربار غیر میں چلے گئے, آپ ان کی لڑائی لڑ رہے ہیں, آپ ان کے نعرے, ان کے جھنڈے بلند کر رہے ہیں, ان کے بینر لگا رہے ہیں, ان کے بیج لگائے پھر رہے ہیں, آپ ان کے لیے مر گئے آپ, لیکن آپ کا پینترے ختم نہیں. پینترا ہے ملت کی سربلندی کے لیے ایک اسٹائل ہے, یہ ڈیموکریٹک اس میں مل کر کے ہم مل کر اپنے ملت کی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں. یہی گائے جا رہے ہیں پچھلے 40 سال سے. پینترا ختم نہیں, ملت کا خاتمہ بالخیر ہونے والا ہے, ان کا پینترا ختم نہیں ہو رہا ہے. حکیم جی کے پاس گئے ایک صاحب, بہت زور کے دست آ رہے ہیں حکیم جی. حکیم صاحب نے ایک دوا دے دی کہ لیچی صاحب استعمال کیجئے, اس سے شاید فائدہ ہو جائے. دوسرے دن گئے کہ حکیم صاحب اور زور کے دست آ رہے ہیں, اس سے تو اور بڑھ گیا مرض. تو کہنے لگے وہ مادہ نکل رہا ہے, نکلنے تو کوئی بات نہیں, اور وہی دوا دے دی. 4-5 دن بعد بیچارے وہ چیختے ہی رہے اس کے مریض کے گھر والے, یہ تو مرض بڑھتا ہی جا رہا ہے حکیم صاحب, اور وہ وہی دوا دیتے رہے. اور جب ایک دن آن کے مریض کے رشتہ داروں نے کہا کہ حکیم صاحب وہ تو انتقال کر گیا مریض, آپ تو آخر تک وہی دوا دیتے رہے, تو انتقال کر گیا. کہنے لگے وہ کس قدر سخت مرض تھا, میں نے دوا دی تب تو انتقال کر گیا, اگر دوا نہیں دی تو کیا حال ہوتا ہے اس کا, کیا حال ہوتا ہے اس کا. آج تک یہی ہے, آج تک یہ احسان ختم نہیں ہوتا. ہم نے یہ کر دیا, ہم نے گولیاں کھائیں, اگر ہم نہ اٹھتے تو اس ملک میں مسلمانوں کے اسلام کا کیا ہوتا, ہم نہ بچاتے تو اسلام کا کیا ہوتا, ہم اٹھے تب تو اسلام و ملت کا حال یہ ہے, نہ اٹھتے تو کیا حال ہوتا, کیا حال ہوتا. انہی پیدروں میں ساری ملت جو ہے انتقال پر ملال اس کا ہو گیا, اس کے ایمان کا, اس کی تہذیب کا, اور سب کچھ ہمارا گنگا کی موجوں میں بہہ گیا. اس کے باوجود ان لوگوں کے پیترے ختم ہونے میں نہیں آتے, اور نہ جانے کب تک یہ پیترے رہیں گے. تو پیچھے ہٹنے کی اجازت ہے, اور 1 منٹ کے لیے اسلام کا جو محاذ ہے اس کو چھوڑ دینے کی بھی اجازت ہے, لیکن اجازت ہے ایک نئی جنگ شروع کرنے کے لیے. اس لیے نہیں کہ آپ ان کے آگے سر تسلیم خم کر دیں, اس لیے نہیں کہ پیترے میں آپ اپنے وجود کا خاتمہ بالخیر کر لیں, اس لیے نہیں. اس کو آپ یاد رکھیں ہمیشہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو شخص جو ہے بدلنا چاہتا ہے, لا متحرفا لقتال, ہم اس وقت جو کچھ کام کر رہے ہیں اس کو آپ سمجھیں, ہم تو حقیقت میں ان کے پیتروں کے تحت کام کر رہے ہیں. میں کہوں گا کہ آپ اس کو سمجھیں, اس پوزیشن کو کہ کیا ہے. تھوڑا سا آپ کے اندر حالات کی بصیرت ہونی چاہیے, اور میں یہی چاہتا ہوں کہ اس درس کے ذریعے آپ کے اندر حالات کو سمجھنے اور نظریات کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو. ہم لوگ حقیقت میں اپنے دشمنوں کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں, ہم اپنے کسی پیترے پر کام نہیں کر رہے, ہم ان کے پیترے پر کام کر رہے ہیں. اس کو آپ سمجھیں, یہ بہت بڑی ڈیپ سازش ہمارے تو شیطان سے مسلسل مار کا آ رہی ہے. ستیزہ کر رہا ہے ازل سے تائم روز, چراغ مصطفی سے شرار بولہا. اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر کہ ارون شوری صاحب لکھتے ہیں ایک مضمون اسلام کے خلاف, وہ جانتے نہیں ہے کہ اتنا پڑھا لکھا آدمی وہ جانتا نہیں ہے کہ اس کا جواب دیا جائے گا. وہ جانتا ہے, وہ اس لیے لکھتا ہے کہ ہم اس کا جواب دیں, اس لیے لکھتا ہے کہ ہم اس پر رد عمل کریں, اس لیے کہ ہم تڑپیں پھڑپیں اور ہمارے اندر جو ہے خود اعتمادی کمزور ہو, اور ہم اس کا جواب دینے لگتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم نے اسلام کا جھنڈا سے بلند کیا, ہم تو اس کے پیترے پر کام کر رہے ہیں, ہم اپنا پیترا کہاں چل رہے ہیں جو اس کا پیترا ہے. نرسمہ راؤ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک طرف کانگریس طرف موڑا جائے, تو وہ علماء کرام کو کہتے ہیں کہ وہ چلاؤ نا تحفظ شریعت کی کوئی مہم. تو علماء تحفظ شریعت کی مہم چلا رہے ہیں, اسلام کی بڑی سربلندی ہو رہی ہے, اس لیے کہ تحفظ شریعت کی مہم چلے اور آشیرواد ملے تو تھوڑی سی ناراضگی دور ہو. یہ تو ان کا پیترا اور ان کا ایجنڈا ہے. وہ کہتے ہیں مسلم عورت کے لیے حقوق کی آواز بلند کرو, ہماری عورت کو حق نہیں مل رہا, مسلم پرسن لا کے لیے آواز بلند کرو. مسلم پرسن لا پہ جھگڑا کھڑا کریں گے اور پھر اس کے تحفظ کے لیے ہمیں کھڑا کر دیں گے, فساد کریں گے, ہمارے ہاتھ میں رسید بک تھما دیں گے, ہم چندہ ہی کرتے رہ جائیں گے اپنے مظلوموں کے لیے. جو کچھ پروگرام ہے وہ طے کرتے ہیں اور ہم تو ان کے اوپر بندر کی طرح ناچتے ہیں. بس انہیں جب چاہا ہمارے ہاتھ میں رسید بک پکڑا دینی ہے, کوئی کام انہیں کروانے نہیں دینا ہے. یہ تو چندہ کرتے رہیں گے اور مظلوموں کو ریلیف بھیجتے رہیں. ایک جھگڑا کرا دو, ان سے واہ واہ لوٹنی ہے. تو غریب آدمی کو واہ واہ لوٹنے میں کیا مشکل ہے؟ خوش کرنا بڑا آسان ہے غریب آدمی کو. غریب آدمی کا پہلے گدھا کھو جاتا ہے, پھر مل جاتا ہے, وہ اسی میں خوش ہو جاتا ہے, وہ اسی میں خوش ہو جاتا ہے. پہلے کچھ چھین لو اس سے اور پھر اس کو وہ تھوڑا سا دے دو اس میں سے, تو اسی پہ شکریہ ادا کرتا ہے. یہ بہت بڑا انداز ہوتا ہے. پہلے چھین لو سب کچھ اس کا اور پھر پھینک دو ایک سکہ اس کے اوپر, وہ اس کے اوپر حضور اور سبحان اللہ کرنے لگتا ہے اسی بات کے اوپر. تو جو کچھ بھی ہے, جو کچھ بھی ہمارے سامنے, ہماری جو کچھ بھی جنگ ہندوستان میں چل رہی ہے, مثال کے طور پر یہاں پر ہم پرسنل لا کے لیے فائٹ کر رہے ہیں, یا ہم اپنے مظلوموں کے لیے فائٹ کرتے ہیں, یا ہم اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں, یا مسلم عورت کے لیے لڑتے ہیں, یہ سب کچھ ان کا بنا ہوا پیترا ہے جس کے تحت ہم کام کر رہے ہیں. یہ ان کا بنا ہوا ہے. ان سے یہ مطالبے کرواؤ, اب ان سے یہ آواز اٹھواؤ, اب ان سے یہ کام کرواؤ, ایک ہلچل رہے. اس سے ہوتا کیا ہے؟ تمام دنیا میں یہ کلین سرٹیفکیٹ, ہمارے ملک میں مسلمان ہر کارروائی کے لیے آزاد ہیں. اگر زیادتی ہوتی ہے تو آواز اٹھانے کے لیے بھی تو آزاد ہیں. پریشانی کی بات کیا ہے؟
یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اپنے لیے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے، NOC حاصل کرنے کے لیے آپ سے کچھ کرواتے ہیں تاکہ ان کو NOC مل جائے. یہ سب کچھ ان کا پینترا ہے، آپ کا نہیں ہے. ہمارا پینترا کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا پینترا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس جنگاہ حق و باطل میں ان کے بنائے ہوئے ایجنڈے پہ کام نہ کریں. وہ کہتے ہیں ہم اپنی عورت کے لیے حق مانگیں، مسلم پسند اللہ کے لیے حق مانگیں. ہمیں آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہیے ہماری عورت کیا مطلب، آپ اپنی عورت کو حق کیوں نہیں دیتے؟ ہم آپ کی عورت کو بے پردہ نہیں ہونے دیں گے، ہم آپ کی عورت کو جائیداد کا حق دلائیں گے. آپ کی عورت کی عزت ہماری عزت ہے، ہم اس کو گھر میں بٹھائیں گے. آپ کی عورت کیوں نگاہوں کے سامنے آتی ہے غیروں کے؟ ہم یہ آواز اٹھائیں گے. کوئی بھی عورت چاہے وہ ہماری ہو کہ غیروں کی ہے، ہم اس کو حق دلوائیں گے. ہم سب مظلوموں کے لیے آواز اٹھائیں گے، اپنے لیے کیوں اٹھائیں گے؟ جو وہ آپ کی صفوں میں ہیں ان کے لیے بھی اٹھائیں. ہمیں اپنا ایجنڈا، اپنا پروگرام خود بنانا چاہیے، ہمیں ان کے پیتروں میں نہیں آنا چاہیے. وہ تو ہمیں کداتے رہتے ہیں اپنے گھر میں، اپنے گھر میں شور مچواتے رہتے ہیں، اپنے گھر میں مطالبے کراتے رہتے ہیں، اس میں کوئی بھیک کے ٹکڑے پھینک کے ہم سے واہ بھی لوٹتے رہتے ہیں اور پوسٹر بھی چھپواتے رہتے ہیں. یہ سب ان کا بنایا ہوا پورا ایک ہے پلان. ہم سمجھتے ہیں یہ چوہے دان میں چوہا جو ہے بڑا خوش، بڑا ہوادار کمرہ ہے، بڑا کود رہا ہے، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کمرہ جو تیار کیا گیا ہے یہ آپ کو قید کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے. یہ کوئی ہوادار کمرہ نہیں ہے. تو قرآن کریم نے ہمیں اتنی فراست مومنانہ عطا کی ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ دشمن کی چال کہاں سے شروع ہوتی ہے اور ہماری حکمت عملی کہاں سے شروع ہوتی ہے. ہم آج تک جو کچھ بھی کام کرتے ہیں ان کی دی ہوئی اجازت کے تحت، ان کے بنائے ہوئے پروگرام کے تحت، اس نقش عمل کے مطابق کرتے ہیں جو وہ بنا کر کے دیتے ہیں. ہمیں اپنا نقش عمل خود مرتب کرنا چاہیے. قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ تمہیں پیٹ پھیرنے کی اجازت نہیں ہے، الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کا غضب سمیٹ لے گا. اتنی بڑی ہے. ومأواہ جہنم، وہ جہنم میں جائے گا. یہ تو کفار کی سزا ہے، اشرار کی سزا ہے. قرآن مسلمانوں کو بتا رہا ہے یہ سزا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو اسلام کی شوکت اتنی عزیز ہے کہ وہ اسلام کی شوکت پر دھبا لگانے والوں کو وہی سزا دینے کا اعلان کر رہا ہے جو کفار کو دینی چاہیے. اسلام کی شوکت اور اسلام کی عظمت اور اس کا دبدبا خدا کو اتنا عزیز ہے. تم جو اسلام کا ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہو، تم اس بات کے مستحق ہو کہ تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ. یہ سزا جو غداروں کی سزا ہے وہ سزا ان کو بھی ملنی چاہیے جو کہتے اگرچہ خود کو وفادار ہیں لیکن وقت آنے پر پیٹ پھیر کر الگ ہو جاتے ہیں. الا متحرفا لقتال ومتحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. فلم تقتلوهم، تم نہیں لڑ رہے تھے اس میدان جنگ میں، اس بدر میں، ولكن الله قتلهم، وہ تو اللہ تھا جو برسر پیکار تھا. یہ بات کیا شروع ہو گئی یہاں پر؟ یہ بتانے کے لیے مسلمانوں کو قیامت تک جب کبھی حق اور باطل کا مارکا برپا ہوتا ہے آپ کو پیچھے ہٹنے کا سوال کیا ہے؟ آپ کی لڑائی تو اللہ لڑتا ہے، آپ پیچھے ہٹتے کیوں ہیں؟ اس بدر کے میدان میں آپ پیچھے ہٹنے کی بات کر رہے تھے. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ لڑ رہے تھے؟ تو اللہ لڑ رہا تھا. تم لڑ رہے ہوتے تو پیچھے ہٹنے کی بات کرنا مناسب تھا. ولم تقتلوہم، اس دن تم نہیں لڑ رہے تھے، ولکن اللہ قتلہم، تو اللہ تھا برسر پیکار تھا. اسباب کی صورت ظاہری ضرور تھی لیکن اس کے پیچھے دست نصرت تو خدا تبارک و تعالیٰ کا تھا. فیصلے تو اس کے تھے. ظاہری شکل و صورت افراد کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے لیکن اللہ کی مدد کا ہاتھ تو پیچھے ہوتا ہے. وما رمیت اذ رمیت، اور اے رسول وہ تم نے مٹی نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی. جب بدر کی لڑائی شروع ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ لشکر کفار کے بالکل سامنے گئے اور آپ نے ایک مٹھی خاک بھر کر دائیں جانب پھینکی کفار کی اور کہا کہ شاہت الوجوہ، خدا ان کو پر لعنت کرے. اس کے بعد آپ نے دوسری مٹھی پھر بیچ میں پھینکی اور پھر آپ نے یہی فرمایا شاہت الوجوہ، خدا ان پر لعنت کرے. اور پھر تیسری مٹھی آپ نے بائیں جانب پھینکی اور آپ نے کہا شاہت الوجوہ، خدا ان پر لعنت کرے. 3 مٹھیاں آپ نے پھینکی اور اس کے بعد آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا حملہ کرنے کا، جس کے نتیجے میں اسلام کو فتح مبین نصیب ہوئی اور کفار کو شکست فاش. قرآن کریم اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اس دن جو مٹھی تم نے پھینکی تھی اور اس مٹھی پھینکنے کے ساتھ جو اعلان جنگ تم نے کیا تھا، 10 تمہارے ناتواں ساتھی تھے، ان کے ہاتھ میں ٹوٹے پھوٹے ہتھیار تھے. تمہارے ہاتھوں میں تمہارے اسلحہ میں اتنی طاقت نہیں تھی جو اس جنگ کو جیت سکتے. تم اسے اپنی مٹی کا کرشمہ نہ سمجھنا، وہ تو اللہ کا حکم تھا، وہ تو اللہ نے کیا تھا اور اللہ کے فیصلے حق و صداقت کے لیے اس طرح ہمیشہ ظاہر ہوا کرتے ہیں. ولیکن اللہ رما، لیکن کیوں تھا اللہ کا یہ فیصلہ اور کیوں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جوہر نکھارنا چاہتا تھا. جب کبھی بھی آزمائش کا وقت ہوتا ہے، آزمائش کے وقت میں جوہر کھلا کرتے ہیں،
سونے کو آگ میں ڈالتے ہیں تو اس کا میل کچیل کٹ جاتا ہے. آزمائشوں میں قوموں کے کردار کی پہچان ہوا کرتی ہے. امن کے حالات میں باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن آزمائش کے وقت میں ساتھ دینا سچائی کا یہ آدمی کے کردار یہ منافق کی اور مومن کی پہچان کرا دیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا تمہارے کرداروں کی پہچان کرانا، تمہاری آزمائش کرنا، تمہارے جوہر نکھار دینا، اس لیے ورنہ سارا فیصلہ تو اللہ کے دست مشیت سے ہو رہا تھا. جو کچھ بھی ہو رہا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، خدا تعالیٰ چاہتا تھا کہ تمہارے جوہر نکھارے جائیں، تمہیں مصائب اور مشکلات کے اندر ثابت قدم رہنا سکھایا جائے، تمہیں کفر اور باطل کی منظم طاقتوں کے آگے سرگرم بیکار ہونا بتایا جائے، سکھایا جائے، تمہیں رنج اور مصیبت کی آگ میں دب کر سونا بننا، کندن بننا سکھایا جائے. یہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ورنہ تو اللہ تو سب کچھ سن رہا، سب کچھ دیکھ رہا تھا. وہ کہیں غافل تھوڑی تھا، وہ کہیں چلا تھوڑی گیا تھا. اللہ تو ہر آن رہتا ہے ساتھ. ایک مسلمان کا یہ ایمان ہے اگر کہ اللہ ہر آن ہمارے ساتھ ہے تو اس کو اکیلا پن محسوس کہاں ہو سکتا ہے؟ کیسے محسوس ہو جائے گا؟ اکیلا کیسے محسوس کرے گا اپنے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہر آن ہے، ہر آن لگا ہوا ہے، ہر آن دیکھ رہا ہے، ہمارے سارے باتیں سن رہا ہے. سمیعون، ہمارے سارے حالات سے واقف ہے. علیمون، جو ہم پر بیت رہی ہے وہ جانتا ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ سے طلب کے مانگ رہے ہیں وہ سن رہا ہے. ان اللہ سمیع علیم. ہم کوئی اکیلے لق و دق جنگل میں تھوڑی کھڑے ہیں، ہمارے پیچھے تو ایک بہت بڑی طاقت ہے. ان اللہ سمیع علیم. ذالکم، اور یہ تو نقد ہے. وَأَنَّ اللَّهَ مُهِينُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تو یہ چاہتا تھا کہ کفار کی سازشوں کا ہی خاتمہ کر دے. یہ دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلی آیت جہاں پچھلا درس شروع ختم ہوا تھا پچھلے ہفتے، وہ یہ تھا ذالکم فذوقوہ، اے کافرو چکھو یہ عذاب شکست کا جو بدر کے میدان میں تم کو ہوئی ہے. اے کفاران مکہ چکھو اس کا عذاب. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور اصلی عذاب تو آخرت میں ہوگا. یعنی نقد تو یہ رہا، ادھار آنے والا ہے. اسی کا جواب یہ آیت ہے کہ ذالکم، نقد فتح تو اے مسلمانوں تمہاری یہ رہی جو بدر میں تمہیں ہوئی. وَأَنَّ اللَّهَ مُهِينُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور ادھار یہ کہ ہمیشہ جب کبھی بھی کفر تمہارے خلاف سازش کرے گا، اگر تم حق و صداقت کے پرچم تلے کھڑے رہے تو انشاءاللہ فتح و نصرت تمہارے پیر چومے گی. آئندہ کے لیے وعدہ یہ، ادھار یہ، اور نقد یہ تمہاری فتح. یہ اس کے جواب ہے ذالکم وَأَنَّ اللَّهَ مُهِينُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ. اور اس آیت سے وہ نظریہ بھی درست ہوتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کے سارے مفسر یہی لکھتے ہیں اور سارے علماء کرام یہی کہتے ہیں کہ حضور نے جو ہے خود پلان بنا کے حملہ کیا تھا، اور حضور تجارتی قافلے پر حملہ کرنے جا رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، لوٹنے جا رہے تھے. اور اس کے بعد جب کفار کا لشکر آ گیا تو آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا، اور اس کے بعد آپ نے اس پر حملہ کیا لشکر پر. ورنہ پہلے نکلے آپ ارادے سے تھے، مال لوٹنے کے ارادے سے نکلے تھے. عام طور سے آپ کو یہی تفسیر ملے گی، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایسا نہیں ہے. یہ تو ابو سفیان نے اڑایا تھا، یہ اس کو بنایا ہوا پروگرام تھا. وہ تمام یہ کہہ کر کہ تجارتی قافلے پر حملہ ہونے والا ہے، اس نے مکے کے لوگوں کو بھڑکا لیا تھا اور بھڑکا کر ان سے لشکر تیار کرا لیا تھا. ورنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں بات شامل نہیں تھی، یہ اس کی سازش تھی. اور سازش کے تحت یہ سارا پروگرام بنایا گیا تھا، اور اس پروگرام کے تحت حضور تو مقابلہ کرنے کے لیے لشکر ہی سے نکلے تھے اور کسی کو لوٹنے نہیں نکلے تھے. لیکن مال تجارت پر حملے کا سارا جو ڈرامہ بنایا تھا یہ ابو سفیان نے بنایا تھا. تو اس کو جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، دیکھیے قرآن کی آیت اس کی تصدیق کر رہی ہے. قرآن کہہ رہی ہے خدا کافروں کی سازش ناکام کرنا چاہتا تھا. اگر حضور خود نکلے ہیں حملہ کرنے کے لیے تو سازش کا کیا سوال ہے؟ سازش تو انہوں نے کی ہے کہ تجارتی قافلے کی بات کریں گے اور اس کی آڑ میں حملہ کرا دیں گے لشکر سے. سازش تو ان کی ہے اور خدا اس سازش کو ناکام کرنا چاہتا تھا. لفظ سازش بتا رہا ہے جو نظریہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا. جو بات میں نے کہی تھی اس کی قرآن کریم تصدیق کر رہا ہے. کفار کی سازش کو خدا ناکام کرنا چاہتا تھا. ورنہ اگر حملے کا پلان حضور نے بنایا تھا تو سازش تو اسلام کی ہوئی، پھر کفار کی کہاں ہوگی؟ پلان انہوں نے بنایا تھا، آئے وہ تھے. حضور تو لشکر ہی کے مقابلے کے لیے نکلے تھے اور خدا اس سازش کو ناکام کرنا چاہتا تھا. ذالکم وان اللہ مہین کید الکافرین. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان کی سازش ناکام ہو جائے، ان کی تدبیر جو ہے برباد ہو جائے. ان سے کمزور ہاتھوں سے برابر کی طاقت سے شکست کھاتے ہیں تب تو تدبیر اور شکست کھاتی ہے، لیکن جو کمزور ہیں ان کے مقابلے میں جب ہار جائیں تو یہ تو بہت بڑی شکست ہوا کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو شکست کر دینا چاہتا تھا. اب اللہ تعالیٰ یہاں کفار سے سوال کر رہا ہے، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. جب تم نکلے تھے وہاں سے مکے سے تو یہ کہتے ہوئے نکلے تھے. ابو جہل نے خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اگر ہم دونوں جماعتوں میں سے جو جماعت زیادہ شریف ہے،
اور ہم دونوں گروہ لشکروں میں سے جو لشکر زیادہ بہتر ہے، اور ہم دونوں دینوں میں سے جو دین زیادہ افضل ہے، اور ہم دونوں خاندانوں میں سے جو زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہے، جو اس کو اے اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرما، اور جو ہم میں سے رشتوں کو کاٹنے والا ہے اور دین کو بگاڑنے والا ہے، اور اے اللہ ہم میں سے جو خراب لشکر ہے اور جو فاسد لشکر ہے اس کو تو شکست فاش نصیب فرما۔ یہ دعا اس نے خانہ کعبہ میں مانگی تھی، اللہ تعالیٰ اسی دعا کا حوالہ دے رہا ہے۔ تم یہ چاہتے تھے کہ فتح حق والے کو نصیب ہو، ان تستفتحوا، تم حق کی فتح چاہتے تھے، فقط جاءکم الفتح، فتح تمہارے سامنے آ چکی ہے۔ حالات نے، تمہاری دعا نے، تمہاری منہ مانگی دعا نے فیصلہ کر دیا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ تمہاری منہ مانگی دعا ہے جو قبول ہو گئی ہے۔ ان تستفتحوا، تم یہی تو چاہتے تھے کہ حق کو فتح ہو، فقط جاءکم الفتح، تو حق کی فتح ہو چکی ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب اگر تم اسلام کی دشمنی سے رک جاؤ یہیں پر، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ رسول خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلے ہی خطبے میں ارشاد فرمایا تھا مکے میں کھڑے ہو کر، جب آپ نے کفار مکہ کو تمام کو اکٹھا کیا اور صفا پہاڑی پر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا مستقبل کے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، لیکن اگر تم باز نہیں آئے، تم نے اپنی سازش جاری رکھی، تو فتح و شکست کی داستان ایک بار پھر دہرائی جائے گی، کیونکہ سارے فیصلے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ طاقتیں، کثرتیں، اسباب و وسائل کی کثرت کوئی فیصلے نہیں کیا کرتی ہے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، تمہاری جماعتیں، تمہاری جمعیتیں، تمہارے وسائل، تمہارے اسباب تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے، وَلَوْ كَثُرَتْ، چاہے وہ کتنے ہی کیوں نہ ہو، چاہے ان کی تعداد کیوں نہ ہو۔ لوگ جب حساب جوڑتے ہیں حق اور باطل کا، تو اس طرح حساب جوڑنے لگتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے آدمی ہیں، ان کے پاس کتنے آدمی ہیں، ہماری کتنی مردم شماری ہے، ان کی کتنی مردم شماری ہے، ہمارا کیا ایوریج ہے، ان کی کیا ایوریج ہے، ہمارا کیا پرسنٹیج ہے، یہ سب جوڑنے لگتے ہیں، اس طرح سے جوڑنے لگتے ہیں، سب چیز جوڑ لیتے ہیں حساب کتاب میں کہ ان کے پاس اتنا یہ ہے، اتنا یہ ہے، لیکن ایک بات لوگ بھول جاتے ہیں کہ حق کی صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا کرتا ہے، جس کا کوئی کسی کے ساتھ کوئی گنتی نہیں کی جا سکتی۔ حق کی طاقت اور حق کا وزن، حق کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوا کرتی ہے، اس کا کوئی نہیں جوڑا کرتا ہے کہ اس کے مقابلے میں باطل کے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر چیز کے مقابلے میں لوگ ہر ایوریج، ہر تناسب، جو ہر پرسنٹیج جوڑ لیتے ہیں۔ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ حق کی صفوں میں تو خود اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوا کرتی ہے، اور یہ اتنا بڑا دباؤ اور اتنی بڑی جیت ہے، جیت کا اتنا بڑا کارڈ ہے کہ یہ باطل کے پاس ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، کتنی بھی طاقتیں، کتنی بھی جمعیتیں اور کتنے بھی اسباب و وسائل تمہارے پاس ہوں، تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عارضی طور سے اگر شکست کبھی لشکر حق پر آتی ہے، وہ ایک عارضی فتح ہوتی ہے، انجام کار حق کے وعدہ فتح جو اصل میں ہے وہ حق سے ہے اللہ تعالیٰ کا، اور باطل سے نہیں ہے۔ یوں تو راستے میں موڑ بھی پڑتے ہیں، پیچخم بھی آتے ہیں، راستے میں کبھی کبھی تھک بھی جاتا ہے آدمی چلتے ہوئے، مسلمانوں کے زخم بھی لگے ہیں، مسلمانوں کے شکستیں بھی ہوئی ہیں، لیکن خدا کا وعدہ نصرت حق سے ہے، باطل سے نہیں۔ عارضی طور سے عارض ہو جائے کسی بنا پر، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خدا کی نافرمانی ہو جائے، کوئی اسٹریٹجی میں غلطی ہو جائے، ہم بھاگ جائیں، پیٹ پھیریں، کوئی سوچ حنین کی لڑائی میں ہوئی، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے گئے حنین کی لڑائی میں، صحابہ کرام کا عظیم مجمع ساتھ ہے، 12,000 کا مجمع، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم کھڑے ہیں، اچانک حوازن والے حملہ کر دیتے ہیں، تمام تیروں کی بارش ہو جاتی ہے، اور تمام صحابہ کرام پیچھے ہٹ کر بھاگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تم بھاگو گے پیٹ پھیر کر تو تمہیں عذاب جہنم دیا جائے گا، وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَهُوَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو وہاں سے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ اسٹریٹجی کی غلطی ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام یہ سمجھ رہے ہیں ہم بھاگ نہیں رہے ہیں، یہ اسٹریٹجی ہے، ہم ان کے تیروں سے خود کو بچا کر ایک بار پھر منظم ہو کر کے آئیں گے، خدا نخواستہ بھاگ نہیں رہے ہیں۔ کیوں صحابہ کرام سے اسی طرح کی آیتوں میں الجھا کر ہمارے جو لوگ صحابہ کرام سے ہمیں بدگمان کرنا چاہتے ہیں، وہ اس طرح کی آیتوں میں الجھا دیتے ہیں کہ دیکھو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو میدان جنگ سے بھاگا وہ کافر، اور حنین میں صحابہ بھاگ گئے لہٰذا نعوذ باللہ من ذالک وہ کافر، معلوم ہو کہ صحابہ کرام کافر، نعوذ باللہ من ذالک، اور صرف حضرت علی جو بچے رہے اور عباس جو بچے رہے حضور کے ساتھ، بس وہ مسلمان۔ میں نے خود ایک شیعہ عالم ہیں مولانا تقی علی صاحب کی ان کی کتاب پڑھی ہے، کتاب ہے ان کی مسلمانوں نے عالم کی حقیقی اکثریت، اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جو لشکر میں بھاگ جائے چھوڑ کر رسول کو وہ جہنم میں جائے گا۔ حنین کی لڑائی میں ہم دیکھتے ہیں کہ 12,000 کا مجمع ہے صحابہ کرام کا، اور چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے،
اور صرف علی اور عباس ہی نظر آتے ہیں. وہاں پر حضور ایک سائیڈ میں علی کھڑے ہیں اور ایک سائیڈ میں عباس کھڑے ہیں. جو جگر ہے وہ جگر ہے، جو دیگر ہے وہ دیگر ہے، وہ کہتے ہیں. جو دوسرے تھے وہ چھوڑ کے بھاگ گئے، جو اپنے تھے وہ کھڑے رہے. علی کھڑے رہے ایک سائیڈ میں اور عباس کھڑے رہے. تو انہوں نے آگے چل کے اتنا بڑا جملہ لکھا ہے کہ حقیقت میں اس حنین کی لڑائی میں مسلمانوں کی کل مردم شماری صرف 2 تھی. اور انہوں نے آگے چل کر لکھا ہے کہ مسلمانوں کی حقیقی اکثریت جو تاریخ اسلام میں ہوئی ہے وہ کربلا میں ہوئی ہے. یہی مسلمان جو حنین میں 2 تھے یہی کربلا میں جا کر 72 ہوئے، اور 72 سے زیادہ مسلمان دنیا میں کبھی نہیں ہوئے. یہ بات انہوں نے اس کتاب میں لکھی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کی تحریفات میں الجھنا آپ کو نہیں چاہیے. صحابہ کرام تو خود حضرت عبداللہ بن عباس تشریف لائے حضور کے پاس. انہوں نے کہا کہ حضور ہم چلے آئے، ہمیں شرمندگی ہے، ہم چلے آئے کہ ہمارے پر اس آیت کا اطلاق تو نہیں ہوتا ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ جو میدان جنگ سے بھاگے گا وہ جہنم میں جائے گا. تو آپ نے فرمایا نہیں، تم تو متحیزا الی فئتین تھے، تم تو ایک جماعت میں ملنے کے لیے بھاگے تھے. وانا فئتکم، اور وہ جماعت میں ہوں تمہاری جو تمہیں طاقت دینے والا ہوں. تم تو مدینے میں بھاگ کر اگر میرے پاس آئے تو طاقت لینے کے لیے آئے، تم باغی ہو کر نہیں بھاگے تھے، اسلام سے باغی ہو کر نہیں بھاگے تھے، بلکہ اسلام کو فتح دلانے کے لیے بھاگے تھے. اس طرح حنین کی لڑائی میں صحابہ کرام اگر ہٹے تو اس لیے ہٹے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بے مصرف یہاں پر اپنی جانیں قربان کرنا، کفار کے تیروں پر اپنے آپ کو رکھ دینا، کیا یہ صحیح ہوگا؟ ایسے موقع پر ہمیں اپنی طاقت بچا کر رکھنی چاہیے اور اکٹھا ہو کر ابھی دوبارہ پھر حملہ کریں گے تاکہ اس اچانک حملے سے ہم بچ سکیں. یہ ان کی ایک جنگی حکمت عملی تھی جس کو قرآن کریم نے پسند نہیں فرمایا. اور سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ استزلهم الشیطان، اس روز تم نے جو فیصلہ کیا اس میں تم نے لغزش کی تھی، وہ لغزش تھی. لیکن صحابہ کرام نعوذ باللہ من ذلک فرار نہیں ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کا ایک تجویز پیش کی تھی کہ ان کے تیروں سے ہم بچ جائیں تاکہ رسول خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حفاظت کر سکیں. لیکن رسول خدا علیہ الصلوۃ والتسلیم جنگ کے اس میدان میں یوں ہی کھڑے رہے، آپ نہیں گئے. تیروں تلواروں کی بارش ہوتی رہی. میں نے آپ کو پچھلے درس میں بھی کہا تھا، آپ ہر موقع پر دیکھیں گے کہ جب کبھی جان اور مال کی قربانی کا سوال ہوگا رسول خدا سب سے اگلی صف میں نظر آئیں گے. اور جب کبھی انقلاب اسلامی کے نتائج حاصل کرنے کی بات ہوگی رسول خدا اور ان کے خاندان سب سے پیچھے نظر آئے گا. تلواروں اور تیروں کی اس باڑ میں سارے لوگ چلے گئے لیکن رسول خدا وہیں کھڑے رہے. اور آپ نے فرمایا انا نبی لا کذب، میں خدا کا سچا نبی ہوں، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے. کیا آپ نے ارشاد فرمایا انا نبی لا کذب، میں خدا کا سچا نبی ہوں، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا یا عباد اللہ، اے خدا کے بندو آؤ میری طرف، آؤ میری طرف. چنانچہ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ صحابہ کرام چڑیوں کی طرح پروانہ وار آپ کی چاروں طرف سمٹ کر کے اکٹھے ہو گئے. اگر وہ بھاگنے والے ہوتے میدان جنگ سے تو حضور کی آواز پر پکار پر لوٹ کر نہیں آتے، لوٹ کر کے نہیں آتے. حضور کی آواز پر پکار پر لوٹ کر کے آئے تو اس لیے کہ وہ بھاگ کر نہیں گئے تھے. انہیں اپنا مفاد عزیز نہیں تھا اپنے مشن کے مقابلے میں، بلکہ اپنے مشن کے مفاد کے لیے گئے تھے اپنے خیال کے مطابق. یہی فرق ہے بھاگنے میں اور صحابہ کرام کی اس اسٹریٹجی میں جو انہوں نے اپنائی. قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت، جب کبھی بھی حق اور باطل کا یہ معرکہ درپیش ہوگا، باطل کے پاس کتنے بھی وسائل کتنے بھی افراد ہوں، ناکامی اس کی تقدیر ہوگی. اس لیے ان اللہ مع المؤمنین، کیونکہ خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے. یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں لوگ کہ اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے. اللہ کی طاقت اور اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت جب اس کا وعدہ فیصل ہے یہ کہ وہ مومنوں کے ساتھ ہے تو مومنوں کے قافلے کو شکست کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے. کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف. مولانا محمد علی جوہر نے فرمایا کیا غم ہو جو ہے ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں اس وعدے پر ختم فرما رہا ہے کہ یہ جو کچھ اس دن بدر میں ہوا اور جو کچھ بھی ہوئی ساری کہانی یہ اس لیے تھا تاکہ تمہارے جوہر نکھارے جائیں، تاکہ تمہارے کردار کو پرکھا جائے، تاکہ آزمائشوں کی آگ میں تپا کر تمہیں ایک مستحکم شخصیت بنایا جائے. اور یہ کہ جب کبھی بھی یہ معرکہ درپیش ہوتا ہے اس میں یاد رکھنا کہ ایک ہاتھ اللہ کا ہوا کرتا ہے. اپنے آپ کو تنہا اور اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھنا. اور اس لیے تو ایسا ہوتا ہے کہ حیرت انگیز واقعات ہوتے ہیں. حق کی چھوٹی طاقتیں جیت جاتی ہیں، باطل کی عظیم طاقتیں شکست کھا جاتی ہیں. یہ سب کچھ جو ہمیں نظر آتا ہے پوری ہسٹری میں یہ سب کچھ اسی دست غیب کی برکت سے ہوتا ہے جو اللہ کا ہاتھ ہوا کرتا ہے. ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ، غالب و کارآفرین کارکشا و کارساز. ذالکم وان اللہ محین کید الکافرین، یہ اللہ نے ارشاد فرمایا. قرآن کریم کی ان آیات کا ترجمہ ایک بار پھر میں کی دیتا ہوں. اے ایمان والو، جب کبھی تمہیں کفار سے سابقہ پیش آئے ان کے مقابلے میں کبھی اپنی پیٹھ مت پھیرنا، اور جو بھی اس موقع پر اپنی پیٹھ پھیرے گا
سوائے اس کے کہ وہ کوئی پیترا بدل رہا ہو، اور سوائے اس کے کہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں ملنا چاہتا ہو، اس کے علاوہ اگر وہ بھاگے گا تو وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور یہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور اس دن تم نہیں قتل کر رہے تھے، بلکہ وہ تو اللہ تھا جو کر رہا تھا، اور اے رسول وہ تم نہیں تھے جو مٹی پھینک رہے تھے، بلکہ وہ تو اللہ تھا جو پھینک رہا تھا، اور اللہ تو یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے جوہر نکھارے جائیں، اور یہ کہ اللہ تو سنتا ہے سب کچھ اور جانتا ہے سب کچھ۔ یہ سب تو رہا، اور اللہ یہ بھی چاہتا تھا کہ کفار کی سازشوں کو ناکام کر دیا جائے۔ تو اے کافرو، اگر تم حق کی فتح چاہتے تھے تو لو یہ فتح ہو چکی ہے، اب اگر تم رک جاتے ہو یہ خود تمہارے لیے بہتر ہوگا، لیکن اگر تم باز نہیں آتے ہو تو ہماری فیصلے ایک بار پھر وہی ہوں گے، اور تمہیں تمہاری جماعتیں اور تمہارے اسباب و وسائل ہرگز کام نہیں آئیں گے، کیونکہ اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ کوئی اعلان ڈاکٹر صاحب کریں گے آگے؟ اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔